ضرورت ہے۔ آج یہ کیوں گستاخیاں ہو رہی ہیں سویڈن کے اندر، مختلف ممالک میں کیوں گستاخیاں ہو رہی ہیں؟ انہیں پتہ ہے انہیں اب قرآن سے وہ پیار نہیں رہا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میں اگر کہوں کہ رمضان شریف کے علاوہ، رمضان آگے بھی آ رہا ہے، رمضان شریف کو مائنس کر کے اس کو نکال کے پچھلے پورے سال میں ابھی تک آپ نے پورا قرآن کتنی دفعہ پڑھا ہے، تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بندہ کہے گا میں نے 2 دفعہ پڑھا ہے۔ بڑی مشکل ہے رمضان کے علاوہ بھی ہم نے کبھی قرآن پڑھا ہو۔ اور اگر میں پوچھوں کہ جناب یاسین بڑی پڑھتے ہو، جب کوئی بندہ مرنے والا ہوتا ہے اس کے پاس پڑھتے ہو، یا کوئی مر جاتا ہے اس کی قبر پہ جا کے پڑھتے ہو، اچھی بات ہے، میں پکا سنی ہوں، میں نہیں کہتا نہ پڑھیں، اچھی بات ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن کیا ترجمہ آتا ہے یاسین کا؟ اللہ کیا کہتا ہے قرآن پاک کی؟ یاسین کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ یہ جو لوگوں سے سنتے ہو کہ قرآن پاک میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے ہاتھ گواہی دیں گے، تمہاری زبان پہ تالا لگے گا۔ یہ کہاں ہے؟ سورہ یاسین میں ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم۔ اللہ فرماتا ہے اس دن، قیامت کے دن کیا ہوگا؟ زبان پہ تالا لگ جائے گا، ہاتھ بولیں گے۔ ہمیں تو یاسین کا ترجمہ بھی نہیں آتا۔ یاسین چھوڑیں، اکثریت کو 4 کل نہیں آتے ترجمے کے ساتھ کہ اللہ ان میں ہمیں کہہ کیا رہا ہے۔ جب انہیں پتہ چل گیا ہے کہ آج کے مسلمانوں کو قرآن سے اتنی محبت رہ گئی ہے، شام کا وقت ہوتا ہے، قرآن کا نظام ہمارے دروازے پہ دستک دیتا ہے، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ دین دروازے پہ دستک دیتا ہے، میں اندر آ سکتا ہوں؟ ہم کہتے ہیں نہیں قرآن، اے دین تو باہر ہی رہ، ہمارے گھر میں تیرا دل نہیں لگے گا۔ کیوں؟ ہمارا کاروبار سودی ہے، ہم نے انشورنس کروائی ہوئی ہے، ہمارے کاروبار کے اندر سود ملا ہوا ہے، اور ہم نے جو ہے وہ ناجائز کام گھر میں کیے ہوئے ہیں۔ ہمارے گھر تو ہمارے بچے بھی نماز بھی نہیں پڑھتے، ہمارے گھر میں تو دن رات میوزک چلتا ہے۔ قرآن تو آئے گا رات کو، آدھی رات کو بیزار ہو کے اٹھ کے نکل جائے گا، ابھی کوئی اور گھر تلاش کر لے۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ آج وہ اس لیے گستاخیاں کر رہے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ ان کے اندر اب وہ ایمانی حرارت نہیں رہی، انہیں اب قرآن سے وہ پیار نہیں رہا جو پہلو کو ہوا کرتا تھا، جو سلطان صلاح الدین ایوبی کو تھا، جو نور الدین زنگی کو تھا، جو امام احمد بن حنبل کو تھا۔ امام احمد بن حنبل ایک بات پہ اتنے سال جیل میں گزارتے ہیں۔ جو وقت کا بادشاہ ہوتا ہے وہ معتزلی فرقے کا ماننے والا تھا۔ معتزلی کہتے تھے قرآن ایک مخلوق ہے، قرآن کتاب نہیں ہے، مخلوق ہے۔ اور امام احمد بن حنبل نے اس ایک بات پر آپ نے کوڑے بھی کھائے، آپ نے جیل بھی برداشت کی کہ آج ہمیں یہ پیار ہے قرآن پاک کے ساتھ۔ ہم اپنا ذرا اندازہ لگائیں، ہمارا بچہ صبح اٹھ کے مسجد میں نہ جائے کچھ نہیں ہوتا، کان پہ جوں نہیں رینگتی، اسکول نہ جائے 4000 وولٹ کا کرنٹ پڑ جاتا ہے۔ چھٹی کر لی ہے، وہ کیوں کر لی ہے؟ بھائی صبح مسجد میں قرآن پڑھنے نہیں گیا، وہاں تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوا، یہ اسکول نہیں گیا ایک دن یا کالج نہیں گیا تو تمہیں بڑی ٹینشن لگ گئی ہے کہ اسکول کی چھٹی کیوں ہو گئی۔ آج میں اگر آپ سے پوچھوں کہ کتنے بندے ہیں جنہوں نے قرآن پاک کا کوئی ایک پارہ ترجمے کے ساتھ خود پڑھا ہے، یا اپنے قاری صاحب کے پاس جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پہ 10-15 منٹ لیکچر لے کے جو ہے وہ ایک پارہ پڑھا ہے؟ پچھلے 1 مہینے میں بتائیں کتنے لوگوں نے پڑھا ہے؟ تو میرا نہیں خیال کوئی 1-2 سے زیادہ بندہ ہاتھ اٹھائے گا۔ آج ہمارا یہ انداز ہے برباد گلستان کرنے کو، بس ایک ہی الو کافی تھا، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہو۔ انجام گلستان کیا ہوگا؟ جب سارے قرآن سے سائڈ پہ ہو جائیں تو پھر کافروں کو ایسے ہی جو ہے وہ شرارتیں سوجیں گی۔ انہیں پتہ ہے اب ان کو قرآن سیکھنے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی بھی انجینئر اٹھ کے انجینئر بن کے پلمبر بن کے قرآن کی انجینئرنگ شروع کر دیتا ہے، لوگ اسے چومتے ہیں، سارا آنکھوں میں بٹھاتے ہیں۔ وہ مفتی جو کہ 20 سال مدرسے میں پڑھتا رہا، اس کی بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ جس نے FS کی انجینئرنگ کی، اس نے قرآن سامنے رکھا، صحابہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ آج اس لیے گستاخیاں کی جا رہی ہیں، انہیں پتہ ہے مسلمانوں کا اب قرآن سے وہ پیار نہیں رہا۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے آج کا نوجوان کوئی مسئلہ نیا قاری صاحب کے ساتھ کرتا ہے، قاری صاحب یہ جو ایسے ہے نا، یہ اصل میں ایسے نہیں ایسے ہے۔ قاری صاحب کہتے ہیں کہاں پڑھا ہے؟ وہ جی گوگل پہ دیکھا ہے، قرآن پہ نہیں دیکھا، گوگل پہ دیکھا ہے۔ قاری صاحب قرآن پاک کی آیت سے جواب دیں گے، وہ کہے گا نہیں گوگل پہ ایسا لکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب ہے جب اگلی نسل آئے گی تو حدیث کی جگہ یہ لکھا جائے گا فلاں کام ایسے کرو، بریکٹ میں لکھا جائے گا امام گوگل صاحب۔
گوگل نے ایسا کہا ہے، ہماری نسل اب اس طرف چل پڑی ہے۔ یہ نوجوان سمجھ رہے ہیں گوگل سے کیا مراد ہے، بابے ہم تو چلو نہیں پتہ ہونا، تو ہماری نسل اب اس طرف چل پڑی ہے۔ اب ایک اگر مفتی جس نے 20 سال مدرسے میں پڑھایا، اس نے قرآن کی آیت کی ایک تفسیر بیان کی، اور پھر ایک FSC کرنے والا بندہ اٹھا انجینئر، اس نے کہا ایسے نہیں ایسے ہے، اور ہم نے کہا وہ صحیح گل کرتا ہے، وہ تو YouTube تے جڑا وہ ویکھنے والے بھی واہ زیادہ بندے نے، لہٰذا وہ گل ٹھیک کرتا ہے۔ جب ہمارا معیار قرآن کو سمجھنے کا یہ بن گیا تو پھر کافروں کو موقع ملنا ہی تھا۔ واپس آئیں، ان لوگوں سے قرآن سیکھیں جنہوں نے 20 سال مدرسوں میں پڑھا، جنہوں نے پڑھایا، جنہوں نے فقہ کا علم سیکھا، جنہوں نے منطق سیکھی، جنہیں پتہ ہے قرآن۔ ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا، رب کعبہ کی قسم ضمن بات ذہن میں آ گئی، آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ عربی میں ہے لا حسد فی الاسنتین، لا حسد، یعنی سرکار فرماتے ہیں حسد جائز نہیں ہے سوائے 2 بندوں پر، لیکن ترجمے میں ہے رشک جائز نہیں ہے۔ عربی میں حسد لفظ ہے، اردو میں اس کا ترجمہ رشک کیا جائے گا۔ عربی میں ضال کا مطلب ہوتا ہے گمراہ، لیکن یہی لفظ اگر عربی میں قرآن کے اندر اگر نبی پہ بولا جائے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کا مطلب گمراہ نہیں بولنا، گمراہ نبی کو بولو گے کافر ہو جاؤ گے، اس کا مطلب یہ ہوگا اللہ کے نبی اللہ کے ساتھ اتنا پیار کرتے ہیں کہ خود سے بھی بڑھ گئے ہیں، آپے سے باہر ہو کے رب سے پیار کرتے ہیں۔ حریص کا مطلب ہوتا ہے لالچی ہونا، لیکن یہی لفظ قرآن پاک میں آ جائے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، اللہ نے یہی لفظ حریص کا لفظ اپنے نبی علیہ السلام پہ بولا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا خبردار، ترجمے میں لالچی نہیں کہنا، جو اپنے نبی کو لالچی کہے گا وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا۔ حریص کا مطلب لالچی نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی اپنی امت سے بہت زیادہ پیار کرنے والے ہیں۔ لالچی نہیں کہنا، تو یہ ہیں وہ لوگ جن سے قرآن سیکھنا ہے، جنہوں نے ہزاروں جو ہے وہ علماء کرام کی کتابوں کو پڑھ کے پھر قرآن کا مفہوم بتانا ہوتا ہے، ان سے قرآن سیکھیں، یہ قرآن سے پیار ہے۔ آج اگر ہم قرآن پاک سے پیار نہیں کریں گے تو پھر یہی نتیجہ نکلے گا، کبھی ایک ملک گستاخی کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے۔